السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین، فمن اقامها اقام الدین، ومن هدمها فقد هدم الدین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہیں، بیانات تو ہم روزانہ سنتے ہیں، کچھ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں کرنی ہے، لیکن دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لو کہ جتنی بھی باتیں ہم سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ کہنے والا بھی محتاج اور سننے والے بھی محتاج ہیں عمل کے، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ ہم سنتے تو بہت ہیں، ہم جانتے تو بہت ہیں، لیکن زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی مرضی کا عمل نہیں، بلکہ سننے کے بعد عمل بھی ایسا بہترین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو وہ عمل پسند آ جائے۔ تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور بولو ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، سیدھی
सीधे रास्ते की पहचान न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके परेशानियों में गुजरी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर ले, मेरे भाइयों हम अपनी मर्ज़ी से बोलो कोई नेक अमल कर सकते नहीं है जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह तौफीक न दे, और हम अपनी मर्ज़ी से गुनाहों से बच भी नहीं सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाह से बचने की ताकत अता न फरमाए। सहाबी ने पूछा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे महबूब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? जिस बंदे को हिदायत मिल गई, हिदायत के मिल जाने का मतलब क्या है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। बोलो इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी हो जाए। और बोलो वक्त गुज़रने वाली चीज़ है, अभी इस्लामी साल गुज़र चुका है, एक नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता जा रहा है और हम सब ने नए साल की शुरू की एक दुआ भी पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आमीन कह दो, पढ़ना जानते हो पढ़ लो। अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम आपस में जब नया साल शुरू होता था तो एक दूसरे को ये दुआ सिखलाते थे। दुआ का मतलब ये है, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान, ए अल्लाह तो हमें ये नया साल अता फरमा रहा है, उसमें अमन व अमान नसीब फरमा दे, वस्सलामती वल इस्लाम, और ये हमारा साल सलामती के साथ गुजरे, इस्लाम पर बाकी रहते हुए गुजरे, व रिज़वानिम मिनर रहमान, और रब की खुशनुदी के साथ हमारा ये साल गुजरे, और शैतान के शर से हिफाजत के साथ ये हमारा साल गुजरे। तो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जितनी दुआएं बतलाई हैं, तमाम दुआओं में अल्लाह पाक ने ज़बरदस्त पावर रखा है, ज़बरदस्त असर रखा है। बस अल्लाह पाक हमें यकीन नसीब फरमाए। तो वक्त गुजर जाएगा, वक्त बोलो ठहरने वाली चीज़ नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, क़यामत उस दिन को कहते हैं जिस दिन सारी दुनिया बोलो ख़त्म हो जाएगी, बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ अल्लाह की है। और क़यामत के मैदान का अल्लाह पाक तज़किरा कुरान करीम में फरमाते हैं, क़यामत का क्या मंजर होगा? यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं क़यामत का मंजर, क़यामत का दिन ऐसा ख़तरनाक दिन होगा, उस वक्त भाई भाई से दूर भागेगा, बेटा बाप का सहारा बनने को तैयार नहीं, बाप बेटे का सहारा बनने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं। अरे मेरे भाइयों,
ذرا ہم سوچ تو لے، ذرا غور و فکر تو کر لے. دنیا کی زندگی میں لوگ آپس میں نفرت بری زندگی گزارتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کر کے زندگی گزارتے ہیں. کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کو تیار نہیں. تو جب دنیا میں کوئی ہمارے کام نہیں آتا ہے تو بولو قیامت میں کوئی کام آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہاں کام آئیں گے تو کون آئیں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ کو معلوم ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، تمام کے تمام انبیاء کرام، سب سے پہلے نبی بولو کون سے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے اخیر میں آنے والے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں، اور ہمارے آقا سب سے اخیر میں آنے والے. لیکن تمام کائنات کا سردار اللہ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے، تمام نبیوں کا امام اللہ پاک نے ہمارے نبی کو بنایا ہے. اگرچہ ہمارے نبی کی امت سب سے اخیر میں آنے والی ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہیں. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی زبان سے یہ بات کہیں گے، یا ربنا نفسی نفسی، یا ربنا نفسی نفسی، یا ربنا نفسی نفسی. حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان پر ہوگا، اے اللہ تو مجھے بچا لے. تمام کے تمام انبیاء کرام اس وقت قیامت کا میدان قائم ہوگا. اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے والے ہوں گے، اللہ کا جلال، اللہ کا گشتہ. اور اس وقت کسی پر ظلم کا معاملہ نہیں، انصاف کا معاملہ. جس نے دنیا میں رائے کے دانے کے برابر نیکی کی ہے اس کو بھی ضرور بدلہ دیا جائے گا. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ رب العالمین نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا. اللہ فرماتے میرے بندو میں نے تم پر بھی ظلم حرام کیا ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہم پر نہیں ہے، بلکہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا. اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، اللہ کی ہواؤں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، اللہ کے رزق سے فائدہ اٹھانے کے باوجود، جس رب نے خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، جس رب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان والے نبی کا شان والا امتی بنایا، پھر بھی وہ زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرے، زمین پر رہ کر اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ زمین اللہ سے کہتی الہ العالمین تیرا فلانا بندہ میری پشت پر یعنی میری پیٹھ پر ہمیشہ تجھے ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، ہمیشہ تیری نافرمانی والے کام کرتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر اس کی نیند کبھی اڑتی نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سن کر اس کے قدم کبھی مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ اپنی دکان کو چھوڑنے کو تیار نہیں، وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جانے کو تیار نہیں، حرام کمانا چھوڑنے کو تیار نہیں، ظلم کرنا چھوڑنے کو تیار نہیں، حرام کھانا چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ تو اجازت دے دے میں اسے نگل جاؤں، میں اسے کھا جاؤں. بولو کون کہتی؟ یہ زمین کہتی ہے اللہ تو اجازت دے دے میں اس بندے کو ختم کر دوں، اس نے تجھے ناراض کرنے والے کام بہت زیادہ کیے ہیں. ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا رحیم. زمین سے کہتے اے زمین بتا بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا؟
زمین کہتی اللہ بندہ تو تیرا ہے، فرمایا پھر اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں جب وہ مجھ سے سچے دل سے معافی مانگے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے رو جائے، بولو گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے تو بولو نہیں ہیں، ہماری فطرت میں گناہ ہے، ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، ہم گناہ کر کے تھک سکتے ہیں لیکن پیدا کرنے والا اللہ بولو معاف کر کے نہیں تھک سکتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب میرا کوئی امتی روئے اور اس کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے میری عزت کی قسم میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ ایسا کریم اللہ، ایسا رحیم اللہ بولو ہم پر ظلم کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا کوئی امتی صرف ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دے استغفر اللہ، کہو استغفر اللہ، کہو پھر استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفر اللہ کہنے کی برکت سے استغفر اللہ کے معنی یہ ہیں اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر جواب دیتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا والوں کی مسٹیک کرتے ہیں، دنیا والوں کی کوتاہی کرتے ہیں اور دنیا والوں سے معافی مانگنے جاتے ہیں۔ کبھی ابا سے معافی مانگ لی ہو یا کبھی اماں سے معافی مانگ لی ہو یا کبھی رشتہ داروں سے معافی مانگ لی ہو اور ہم کہتے کہ ہمیں معاف کر دینا، تو کبھی کبھی ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلقات والے ہمیں تانا بھی دے دیتے ہیں ارے تمہیں معاف کرنے جیسا تو تھا نہیں لیکن تم معافی مانگنے کے لیے آئے ہو تو تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن پیدا کرنے والا اللہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ ایسا معاف کرتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے جا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اور زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کیا ہوتا ہے اس ٹکڑے کو بھی وہ بھلا دیا جاتا ہے، جس فرشتے نے اس کے گناہ کو لکھا ہوتا ہے وہ فرشتہ بھی گناہ لکھنے والا گناہ بھول جاتا ہے۔ ایسا پیدا کرنے والا اللہ ہم پر ظلم کر سکتا ہے؟ بولو ہرگز نہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی ذات کے بارے میں سوال کریں گے اللہ تو مجھے بچا لے، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ اس وقت ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے میرے محبوب سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤ، سارے نبیوں نے اپنے متعلق مانگا ہے، سارے نبیوں نے اپنے متعلق سوال کیا ہے، آپ بھی تو مانگے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک ہی بات ہوگی یا ربنا امتی امتی، سب کو اپنی فکر ہے، مجھے میری امت کی فکر ہے۔ ایسے محبت کرنے والے نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ ہمیں ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ان کی سچی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑا مبارک بڑا پیارا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کے بارے میں حدیث شریف میں لکھا ہے کہ کفار و مشرکین جو اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ بھی اسی مہینے کا اکرام و احترام ضرور کرتے تھے۔ میں نے کہا نا وقت گزر جائے گا، حدیث شریف میں لکھا ہے کہ قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ اور بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایک جمعہ گزرتا نہیں فوراً دوسرا جمعہ بولو سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک رمضان المبارک کا مہینہ گزرا تھا، فوراً دوسرے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ لیکن مجھے یہ محرم الحرام کے مہینے میں بتلانا یہ ہے، ہم چونکہ واقعہ کربلا کو تو بہت سی مرتبہ سنتے ہیں اور سن کر تو اب سن ہو گئے ہیں، اصل زندگیوں میں عمل ہے۔ تو ہمارے آقا نے ہم سے محبت کی، ہمارے آقا نے ہم سے پیار کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے آقا کی محبت میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیدا کرنے والے اللہ کو ناراض کیا جا سکتا
सकता नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अगर हमें है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अगर हमें है, हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कल क़यामत में खड़े होना चाहते हो और ऐसी उम्मीद रखते हो कि अल्लाह के नबी हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत तक पहुंचा दे, तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी उम्मत को ये पैगाम दिया है, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह। मेरे उम्मतियों, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो तो सिर्फ जुमा के नमाजी न बनो, सिर्फ रमज़ान के नमाजी न बनो, सिर्फ ईद के दिन के नमाजी न बनो, बल्कि हमेशा नमाज का एहतमाम करते रहो। और वाक़या करबला में हमें क्या सबक मिला है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया है? असर की नमाज अदा फरमा रहे थे, असर की नमाज में इन्हें शहीद किया गया है। बल्कि उलमा ने लिखा है 80 से ज़ायद बदन पर तलवार और तीरों के जख्म लगे हुए थे, लेकिन नमाज का वक्त हुआ है तो नमाज को छोड़ना बोलो पसंद फरमाया नहीं है। और हम अल्लाह की हज़ारों नेमतें खाते हैं लेकिन झुकते हैं सिर्फ अल्लाह के सामने 7वें दिन, बाकी 6 दिन कहाँ चले जाते हैं? बाकी 6 दिन और मेरे प्यारों 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाए। बोलो दिन रात के घंटे कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा या सवा घंटा अल्लाह के सामने झुकना है। अल्लाह ने हमसे 23 घंटे नहीं मांगे हैं, हालांकि वो चाहता तो कह सकता था नहीं मेरे बंदो 23 घंटे मेरी इबादत करो, 1 घंटा अपना काम करो, लेकिन उस रब ने कैसा फजल का मामला फरमाया कि नहीं 1 घंटा मेरे लिए फारिग करो, बाकी 23 घंटे में खाओ भी सही, पियो भी सही, आराम भी करो, हलाल कमाई में मसरूफ भी रहो। और जो अल्लाह के सामने झुक जाता है अल्लाह पूरी दुनिया को उसके सामने झुकाते हैं, और जो अल्लाह के घर से दूर भागता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है, दुनिया वालों के सामने आजिज होना पड़ता है। मेरे प्यारों, आपको मालूम है हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत की है। एक माँ को अपने दूध पीते बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती से थे, यानी हमारे नबी को अपनी उम्मत से सच्ची मोहब्बत थी। हदीस शरीफ में लिखा है कि एक मरतबा हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक गरीब सहाबी, मजदूरी करने वाले सहाबी अल्लाह के नबी की खिदमत में आ गए। देखो बहुत से लोग मजदूरी करते हैं, हलाल कमाई करते हैं, अल्लाह इनकी कमाई में खूब खूब बरकतें नसीब फरमाए। और मेरे प्यारों, शरीयत में, दीन में हमारा कोई काम ऐसा नहीं है जिस पर कोई सवाब बोलो न मिलता हो। हदीस शरीफ में लिखा है, बोलो हम खाना रोज़ाना खाते कि नहीं खाते? पेट भरते हैं, रोज़ाना भरते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा कोई उम्मती अगर सुन्नत के मुआफिक खाने का एहतमाम करे, सुन्नत के मुताबिक खाए, उसका खाना इबादत में शुमार होता है। हदीस शरीफ में लिखा है रोज़ाना हमें आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक सोते हैं तो हमारा सोना बोलो किस में शुमार होता है? इबादत में शुमार होता है। हम बिजनेस करते हैं, कमाई करते हैं, सच बोल कर करते हैं, अमानतदारी के साथ करते हैं, तो बिजनेस में जितना वक्त हमने दिया है तमाम का तमाम वक्त हमारा इबादत में शुमार हुआ है। बल्कि एक हदीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए, अपनी दुकान पर बैठे हुए, अपनी ऑफिस पर बैठे हुए, अपने कारोबार में बैठे हुए थक जाता है, थकने की बरकत से शाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन, यानी शाम तक, जिसको सांझ कहते हैं, शाम तक, आप उर्दू तो कंप्लीट समझते हैं ना, वरना गुजराती ज़ुबान की कोई ज़रूरत तो नहीं है। शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पूरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इससे आसान दिन कोई हो सकता है कि हम दुनिया भी कमा रहे हो और अल्लाह गुनाह भी माफ़ कर रहे हो। और एक हदीस में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में निकलता है, हलाल कमाई की जुस्तजू में निकलता है, और बोलो खाना कैसा चाहिए? हलाल खाना चाहिए। हलाल खाएंगे
اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ حلال بچوں کو کھلائیں گے، بچے ہمارے فرما بردار ہوں گے، بچے ہمارے کنٹرول میں ہوں گے، اللہ کے بھی فرما بردار ہوں گے۔ اور حرام کھانے کی نحوست یہ ہے، حدیث شریف میں فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ چلا جائے 40 دن تک کی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں حلال کھانے والا بنائے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی حلال کمائی کے لیے، حلال کمائی کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بولو جس بندے کی طرف محبت کی نظر خود پیدا کرنے والے اللہ کی ہوگی، اس بندے کا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ضرور بنے گا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ ایک مزدور صحابی پورے دن مزدوری کرنے والے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، میں اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اونٹ تو سمجھتے ہو نا صورت والے، جس کو کہتے ہیں کیمل، اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے کیا شکایت کرنا چاہتا ہے؟ وہ مزدور صحابی کہنے لگے، وہ غریب صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں نے اسے اچھے سے اچھے کھلانے کا اہتمام کیا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے، ایسی سخت آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پورے دن مزدوری کر کے تھکا ہوا ہوتا ہوں لیکن رات کو میرا اونٹ مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی بات کو سن لیا اور فرمایا کہ ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے، آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو انسانوں کا بھی نبی بنایا ہے، جناتوں کا بھی نبی بنایا ہے، فرشتوں کا بھی نبی بنایا ہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی تمام مخلوق کے نبی بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اونٹ دوڑے ہوئے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا اور اللہ کے نبی کے سامنے ادب سے بیٹھا، جیسے متحیات میں ادب سے بیٹھتے ہیں اسی طریقے سے ادب سے بیٹھا، اور اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اونٹ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے اونٹ سے پوچھا، ارے تو اپنے مالک کو کیوں پریشان کرتا ہے، اپنے مالک کو کیوں تنگ کرتا ہے، کیوں اپنے مالک کو رات کو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا ہے؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں، مجھ سے کام بھی لیتے ہیں، میں ان کا کام بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی ہوتا یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی ہوتی، بولو نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں اور پورے دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو نیند ان پر بہت زیادہ غالب ہو جاتی ہے، نیند ان پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی عشاء کی نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ہماری طرح ارادتاً نماز نہیں چھوڑی جاتی کہ چلو آج تو کسی کام سے گئے تھے، ظہر تو پڑھی ہے نا، عصر تو پڑھی ہے، مغرب تو پڑھی ہے، عشاء نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا؟ ارے کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے بیان فرمایا سکون کی نیند ختم ہو گئی، سکون کی نیند ختم ہو گئی۔ لیکن وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، میرے مالک کی ایک نماز چھٹی ہوئی ہوتی ہے، کل قیامت میں میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور ہے، جانور جس پر بولو کوئی جنت جہنم نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ اپنے مالک کی میں ایک نماز کا جواب نہیں دے سکتا۔ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا ہو، ہزاروں نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہو، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا ہو، نہ کبھی ہمیں بھوکا سلایا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ کبھی اللہ بھوکا اٹھاتا بھی نہیں ہے، رات کو ہم کبھی کبھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کا اثر صبح میں بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ جس رب نے ہزاروں احسانات ہم پر کیے ہو
اور اس رب کے سامنے ہم نہیں جھک سکتے ہیں تو کیا میرے پیارو ہمیں ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہونا ہے؟ بولو کھڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ بس آخری ایک بات، آپ لوگ تھکے نہ تھکے میں تھک چکا ہوں، آخری ایک حدیث بولو، سب چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ مل جائے؟ ارے مرنا تو ہے نا ہر کسی کو، موت آئے گی، مرتے آپ کے یہاں جنازے نکلتے ہیں نا، اور ہر ایک کو جانا ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، ہر ایک کے جنازے ہم نے دیکھے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بولو ہم سنبھل جاتے کہ نہیں سنبھل جاتے کہ فلانی پریشانی کا سامنا بولو مجھے نہ کرنا پڑے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، حرام کماتے ہوئے، حرام کھاتے ہوئے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی میں نفرت پھیلاتے ہوئے، آپس میں لڑائی جھگڑوں کی زندگی گزارتے ہوئے، ماں باپ کو ستاتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو دکھ پہنچاتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، کسی پر زیادتی کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے غلط بات کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ بولو ہر آدمی باری باری دنیا سے چلا جائے گا، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میرا وہ امتی جس کو موت کے وقت کلمہ مل گیا، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں ایسا دنیا سے جانا نصیب فرمائے کہ اللہ ہم سے خوش ہو گیا ہو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ نیک آدمی کے انتقال پر تو اللہ کی زمین بھی روتی ہے، الہی فلانا بندہ کہاں چلا گیا جو میری پشت پر سجدے کیا کرتا تھا، جو میری پشت پر تجھے راضی کرنے والے اعمال کیا کرتا تھا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے جس آدمی کو مرتے وقت کلمہ مل گیا اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے ضرور جنت میں داخل فرمائے گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت، آپ جانتے ہیں کبھی ملاقات ہوئی؟ کرنی ہے، کرنی تو ہے، کوئی اس سے بچنے والا بولو نہیں ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، تو ہم کیا رہیں گے جب محبوب خدا نہ رہے؟ محبوب خدا کو بھی دنیا سے بولو پردہ فرمانا پڑا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ دینی ہوتی ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، آنے کی ترتیب تو ہر انسان کی فکس ہوتی ہے، پہلے دادا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی بولو کوئی ترتیب فکس ہوتی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دادا موجود ہے، پوتا دنیا سے رخصت ہو گیا، ابا موجود ہے، بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو میرے پیارو ہم اپنی مرضی سے آئے بولو نہیں آئے ہیں۔ جب ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں تھا اور جب ہمارا جانا اپنی مرضی سے نہیں ہوگا تو پھر زندگی کیوں اپنی مرضی کی گزارتے ہیں؟ زندگی اس رب کو راضی کرنے میں کیوں نہ گزارے جو رب ہمارا بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور راضی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جن کاموں کو رب نے کرنے کا کہا ہے ان کاموں کو کریں، اور جن کاموں سے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے روکا ہے ان کاموں سے بچ جائے۔ اس سے اچھا آدمی بولو اس روئے زمین پر کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں فرمایا جس کو مرتے وقت کلمہ مل گیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت ہر ایک کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا، صرف رمضان والا نہیں، صرف جمعہ والا نہیں، صرف عید والا نہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے شیطان کو اس سے دور کر دیں گے، اس لیے کہ شیطان بولو دنیا میں ہمارا دشمن ہے ہمیشہ۔ الحمدللہ الحمدللہ
اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد جہنمی بن جائے، اس لیے کہ شیطان بولو خود جہنمی ہے، تو شیطان دنیا میں ہمارا دشمن ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت ہمارا اور زیادہ دشمن ہوتا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم دنیا سے بغیر ایمان کے جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ ضرور نصیب فرمائے۔ تو فرمایا روح نکالنے والے فرشتے نمازی بندے کے لیے بینیفٹ یہ ہوگا کہ روح نکالنے سے پہلے شیطان کو بھی اس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے، پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے۔ تو آج سے 2 کاموں کی نیت کر لو، محرم کے مہینے میں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو محرم کے مہینے میں 10ویں محرم کا روزہ تو رکھنا ہے، رکھیں گے، اس کی تفصیلی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کی ہیں۔ 9ویں 10ویں کا رکھو، 10ویں 11ویں کا رکھو، 9 10 11 3 دن رکھ سکتے ہو، اس لیے کہ جو 3 دن کے روزے رکھتا ہے اللہ پاک اس کے دل کو ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے کی برکت سے دل کو کھوٹ اور وساوس سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کی کوئی تفصیلی بات میں نے آپ کے سامنے نہیں کی ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ شہر پورا بیانات والا شہر ہے، روزانہ آپ بیانات سنتے، کچھ ضروری باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ بس آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر لو، کرو گے انشاءاللہ۔ اگر یہ 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں اکرام دے یا نہ دے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کب سے؟ آج سے کہ 2-3 مہینے کے بعد یا پھر جمعہ سے؟ نہیں انشاءاللہ کوشش تو کرو میرے پیارو۔ آج ہمارا امت کا کتنا بڑا طبقہ ایسا ہے، فجر کی نماز میں ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزر جاتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اتنا بڑا طبقہ ہمارا نمازوں سے دور ہے، پھر زندگی میں پریشانیاں نہیں تو اور کیا۔ پھر کہتے ہیں مول صاحب چیک کرو نا، کسی نے جادو کروایا ہے، کسی نے جنات کی پرابلم کروائی ہے۔ کوئی جادو کوئی جنات کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، یہ نمازوں کو چھوڑنے کا نتیجہ، اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیا جاتا ہے۔ ورنہ نمازی کے لیے تو روزی میں بے حساب برکت، بلکہ علماء جانتے صحیح حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میرا کوئی امتی نماز کا اہتمام کر لے، اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کر لے، اللہ پاک اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ 1000 روپے کماتا ہے دین کے، اور نماز پڑھنے والا اگرچہ دین کے 200 روپے کماتا ہے، تو نمازی کے دین کے 200 روپے کی کمائی میں وہ برکت ہوگی جو نماز چھوڑ کر 1000 روپے کمائے گئے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اور یہ اس کی تشریح مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجربے سے ہر کوئی آدمی اس کا تجربہ بولو کر سکتا ہے۔ تو پہلا کام کون سا کرنا ہے بولو؟ ارے بولو نا، نماز پڑھنا ہے۔ اور دوسرا کام اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، کسی کے دل کو زخمی نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں تو امید ہے اللہ بولو ضرور معاف کر دے گا۔ چاہے تو اس کی پکڑ کر لے، چاہے تو اس کی سزا کو آخرت پر موقوف کر لے، لیکن 2 پرابلم، 2 غلطی ایسی ہیں، 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے ضرور ملتی ہیں، مرنے سے پہلے اس کی سزا ضرور بھگتنی پڑتی ہے۔ نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو، ماں باپ کو ستایا ہو، تو آج سے ہم سب طے کرتے اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے، ماں باپ کو محبت دیں گے، ماں باپ کو عزت دیں گے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ہر چیز کا بدل موجود ہے، ماں باپ کا بدل موجود نہیں ہے، بیوی کا بدل دوسری بیوی، بیٹے کا بدل دوسرا بیٹا، ہر چیز کا بدل موجود ہے، لیکن ماں باپ کا بولو کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، ورنہ ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم کا معاملہ کیا ہو، ذاتی کی ہو، سامنے والا کمزور ہے لیکن پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے، جیسی کرنی ویسی برنی،
جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو، کسی کو دکھ دینے والے، کسی کو ستانے والے، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، ارے جس کو دکھ دیا ہے، جس کو ستایا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اسے تو کبھی نہ کبھی راحت مل جاتی ہے، کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، لیکن ستانے والا، دکھ دینے والا، ظلم کرنے والا ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو نمازوں کا اہتمام کریں گے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی اپنائیں گے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اپنی ذات کو گناہوں سے بچانے کا بھی میرے پیاروں اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرمائے، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔